جیسے ایک انسان کے مسلمان ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، ایسے ہی اگر کسی کو مسلمان ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو جیسے ماننے کا حکم دیا ویسے ماننا ضروری ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب دیکھیں نبی کون ہوتا ہے، مختصر اگر ہم بات عرض کریں تو دیکھیں، یاد رکھیں کہ نبی وہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، اور رسول انسانوں میں بھی تشریف لائے اور فرشتوں میں بھی ہیں، تو نبی کے لیے بشر ہونا ضروری ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ انبیاء کرام کے لیے بنیادی عقیدہ ہے کہ ان پر وحی آتی ہے، اچھا ڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اور فرشتوں کے واسطے سے بھی آ سکتی ہے۔ صحیح۔ تو ابتدائی طور پر اگر ہم آسان کریں کہ نبی کون ہے، تو ایک تو یاد رکھیں کہ نبی انسان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، جن نہیں ہے، بالکل صحیح، فرشتہ نہیں ہے، کوئی اور مخلوق نہیں، صحیح۔ نبی انسان ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اسے وحی آتی ہے، وحی آتی ہے، ڈائریکٹ بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے اور فرشتے کے ذریعے بھی آ جاتی ہے، یہ بنیادی عقیدہ۔ اچھا اب جو بات ہے، دیکھیں نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا دو جہت سے کمال عطا کرتا ہے تاکہ آپ کی ٹرانسمیشن کے ذریعے ہر معاملہ کلیئر ہو جائے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ نبی انسان ہوتا ہے، انسانوں میں ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے، اس سے وہ ان کی ایک جو عظیم جہت ہے نا اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نبی کے پاس دو جہتیں ہیں، ایک جہت ان کی نوری ہے اور ایک جہت ان کی بشری ہے۔ واہ، نوری جہت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لیتے ہیں اور بشری جہت سے امت کو عطا فرماتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہ دو جہتیں، سبحان اللہ۔ تو ہم اپنی قوم کو مہربانی کر کے پورا عقیدہ بتائیں۔ نبی انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، ہم نے کہا کس نے انکار کیا؟ کسی نے انکار نہیں کیا، یہی بات ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہتیں اور دو کمال عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لیتا ہے نورانی طاقت سے، اور امت کو عطا فرماتا ہے بشری طاقت سے۔ بہت اچھا، اگر انبیاء کو یہ بشری لباس عطا نہ کیا جائے اور انہیں بشری صورت عطا نہ کی جائے تو پھر خدا کے بندے فیض کیسے لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ان انبیاء سے دین کیسے سیکھیں گے؟ جی، تو بھائی جو انبیاء کو بشری لبادہ اللہ نے عطا کیا نا، اور جو بشری صورت میں انہیں بھیجا، تو وہ ہمارے لیے ہے تاکہ ان سے امت قریب ہو، ان سے فیض لے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ہمارے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ واہ واہ حضور واہ، کی اصل حقیقت نور ہے، واہ واہ اور واہ، آپ افضل البشر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تم صرف بشر کی بات مت کرو، میرے آقا افضل البشر ہیں۔ کیوں؟ تاکہ امت ان سے فیض لے سکے، اور جہاں پر ان کی شان کی بات آتی ہے تو جو معراج کی رات جاگتی آنکھوں سے جو دیدار کیا نا، جس کو میرے امام نے فرمایا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ تو اکبر، کوئی بولے کہ میرا آقا پیچھے مکان کو چھوڑ گئے، عالم پیچھے چھوڑ گئے، لا مکان پہ کیسے گئے؟ وہ شان محمدی سے پہنچے ہیں، سبحان کیونکہ اللہ۔ حضور کی جو شان محمدی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بنے ہیں، تو حضور کی حقیقت نور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر آپ اس فلسفے کو نہیں سمجھیں گے تو مجھے بتائیں پھر انبیاء کی شان کو ہم نے کیسے سمجھا؟ اللہ، اور پھر یاد رکھیں، دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم انہیں نور مانے انبیاء کو تو پھر تم نے بشر کیسے مانا؟ تو میں نے کہا یاد رکھیے گا، بشر کی ضد نور نہیں ہے، نور اور ظلمت یہ ضد ہیں، اپوزٹ جی ہیں۔ بالکل صحیح، بشر اور نور یہ ضد نہیں۔ اگر یہ ضد ہوتا تو حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے تھے تو بشری صورت میں آئے تھے۔ فرشتوں کو تو تم نور مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا فرشتہ نور ہے، اس نے بشری صورت کیسے اختیار کی؟ جی، واہ پتا چلا کہ ضد نہیں ہے، کیونکہ ضدین تو محال ہے، اجتماع ضدین، واہ، دن رات تو مل ہی نہیں سکتے، کیا بات، گرمی سردی مل ہی نہیں سکتی۔ تو ظلمت اور نور یہ ضد ہیں۔ یہ بھی پبلک کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو نور مانتے ہیں تو انسان نہیں مانا کیا؟ تو میں نے کہا انسان اور نور یہ ضد نہیں ہے، نور کی ضد ظلمت ہے، انسان نہیں ہے۔ تو آپ کی ٹرانسمیشن سے یہ عقیدہ ذہن میں ہونا چاہیے بہت اچھے، کہ واہ، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے انسانوں میں آتے ہیں، نبی بشر ہوتا ہے،
لیکن بشروں میں افضل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جہتیں عطا کرتا ہے. نورانی جہت سے وہ اللہ کے قرب سے فیض لیتے ہیں اور بشری جہت سے امت کو عطا فرماتے ہیں. اور نبی بالکل بشر ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے. جہاں تک رسول کی بات, تو وہ فرشتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.